शादो कंजरी और गामे की किस्त नंबर 8। राना नदीम ने दरवाजे पे खड़ी शादो को देखा तो उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शादो अपने वादे के ऐन मुताबिक उसके पास चली आएगी। वो मोहब्बत पाश आंखों से उसे देखता जा रहा था कि शादो ने गला कंघार कर उसे मुतवज्जे किया। वो मुस्कुराते हुए बोला, शादो कैसी हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वादे की इतनी पक्की हो गई। शादो बोली, मैं वादे की पक्की ना हो सकती क्योंकि मैं झुग्गियों में रहने वाली कंजरी हूँ, है ना? शादो के इस काटदार जुमले पे राना थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए बोला, नहीं, मेरी बात का ये मतलब हरगिज ना था। खैर, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। ये कहकर राना ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। शादो घर में दाखिल हुई तो उसे चारों तरफ खामोशी का राज नजर आया। वो सहन के बीच टोकरा रखने लगी तो राना आगे बढ़कर उसका टोकरा नीचे रखवाने में मदद करने लगा। वो दोनों टोकरा रख के एक साथ खड़े हुए तो शादो बोली, राना जी, आपने क्यों तरद्दुद किया? मेरा रोज का काम है और दिन में 20 बार ये काम करती हूँ। राना बोला, हाँ, तुम 20 बार ये काम करती होगी, लेकिन तब मैं साथ ना होता हूँ। जब तुम मेरे सामने ऐसा करोगी तो मैं लाजमी मदद किया करूँगा। वैसे भी पिछला वाकया मैं ना भूला हूँ जिसमें टोकरा गिरने से तुम्हारा इतना नुकसान हो गया था। शादो को वो वाकया याद आया तो उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। उसे याद आने लगा कि कैसे राना ने उसे बाजुओं में भर के सोफे पे लिटाया था और कैसे उसे दबा दी थी। राना जी, मेरा नुकसान तो आपने होने ही ना दिया। आपने तो मेरी दिहाड़ी से दुगने पैसे मुझे दे दिए थे। राना मुस्कुराकर बोला, वो पैसे मुफ्त में ना दिए थे बल्कि उसके बदले एक काम कहा था और वही काम आज होने जा रहा है। ना मेरा तुम पे एहसान था ना होगा। चलो अंदर आ जाओ, ड्राइंग रूम में बैठते हैं। शादो इर्द गिर्द देखते हुए बोली, राना जी, सब घर वाले किधर हैं? क्या आज दोबारा सब शॉपिंग पे गए हुए हैं? हाँ शादो, आज अचानक उनका प्रोग्राम बन गया तो वो शहर चले गए। बस थोड़ी देर तक आने वाले होंगे। तुम आओ अंदर बैठते हैं। शादो ने थोड़ा मशकूक नजरों से राना की तरफ देखा जिसके चेहरे पे सिवाय मासूमाना तासुरात के कुछ न था। शादो को ये ख्याल भी आ रहा था कि राना को पहले से मालूम था कि आज के दिन घर वाले घर पे नहीं होंगे, तभी उसने इस दिन आने का वादा लिया था। वो सोचने लगी कि ये ना हो कि राना नदीम भी आम मर्दों की तरह उसकी खूबसूरती से फ़ायदा उठाना चाहता हो, उसको इस्तेमाल करना चाहता हो। फिर उसने सारे ख्यालात को फरामोश कर दिया और राना की मैयत में चलती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसने जूते उतारे और ड्राइंग रूम में बिछी कालीन पे कदम रखा तो आधा पाँव जैसे मखमली कालीन में धंस गया। उसने एक नज़र सामने पड़े जदीद तर्ज के सोफ़ों को देखा और दूसरी नज़र अपने मैले कुचैले पाँव और कपड़ों को देखा तो एहसास हुआ कि कम से कम वो इन सोफ़ों पे बैठने के काबिल ना है। अगले ही पल वो नीचे कालीन पे बैठने लगी तो राना ने उसे कंधों से पकड़ लिया और बोला, शादो, तुम नीचे बैठकर मुझे शर्मिंदा ना करो, ऊपर सोफे पे बैठो। शादो ने अपने कंधों पे रखे राना के हाथों को देखा तो राना को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो थोड़ा खजिल होता बोला, सॉरी, बेख्तियार ये सब हुआ, तुम मेहरबानी करके सोफे पे बैठ जाओ। शादो सोफे पे बैठी तो राना उसके सामने खड़े होकर मुअद्दबाना अंदाज में बोला, इस महफिल की अजीम गुलकारा क्या लेना पसंद करेगी, चाय, कॉफ़ी या कुछ और? राना के इस अंदाज पे शादो हंस पड़ी। राना जी, आप भी ना, आप तकलीफ ना करें। राना फौरन बोला, तुम भी तकल्लुफ ना बरतो, बताओ क्या लोगी? शादो बोली, चाय पी लूंगी, लेकिन चाय बनाएगा कौन? राना अपने सीने पे हाथ रखते हुए बोला, चाय तुम्हारा खादिम राना नदीम बनाएगा। ये कहकर राना नदीम ड्राइंग रूम के साथ मुल्हिका बावर्ची खाने में चला गया। शादो को अंदर से बर्तन बजने की आवाज़ें आने लगीं तो अचानक उसका जहन फिर से वहम का शिकार हो गया। उसने बहुत से ऐसे वाक़यात सुने थे कि जिसमें ख़ातीन को कुछ खिला पिलाकर बेहोश कर दिया गया और बाद में उनकी इज्जत लूट ली गई। शादो इसी शशोपंच में काफ़ी देर मुब्तला रही कि इतने में राना एक ट्रे में चाय के 2 कप रखे उसके पास आया और टेबल पे चाय रखते हुए अपना कप उठाकर शादो के ऐन सामने नीचे कालीन पे आ बैठा। शादो को ये सब देखकर अजीब सा लगा। राना जी, पहले आपने खुद चाय बनाई और अब नीचे ज़मीन पे बैठ गए। मुझे समझ ना आ रही आप मेरे साथ ये बर्ताव क्यों कर रहे हैं? राना शादो की बातों पे कहकहे लगाकर हंस पड़ा। शादो, तुम इस वक्त मेरी मेहमान खुसूसी हो, इसलिए मैंने चाय खुद बनाई और नीचे इसलिए बैठा कि तुमने गीत गाना है, लिहाजा तुम स्टेज पर हो, हम जैसे सामईन तो नीचे ही बैठते हैं ना। शादो बोली, हमारे यहाँ तो मर्द चाय बनाना तो छोड़ उठकर पानी भी ना पीते हैं, बल्कि अगर देर सवेर हो जाए तो उसके बाद हम औरतों की शामत आ जाती है।
یہ کہتے ہوئے شادو کا لہجہ سوگوار ہو گیا تو رانا بولا، اگر مرد کام کاج میں عورت کا ہاتھ بٹا دے تو اس میں کون سا حرج ہے؟ کون سا اس سے مرد کی مردانگی پہ حرف آ جاتا ہے؟ شادو بولی، رانا جی ہر مرد آپ جیسی سوچ کا حامل نہ ہوتا ہے، یہاں تو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، بالخصوص میرے جیسی عورت تو معاشرے کی نظر میں ایک کنجری ہے جس پہ فکر کسنا ہر مرد اپنا فرض سمجھتا ہے۔ رانا اٹھا اور چائے کا کپ اٹھا کر شادو کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، تم زیادہ اداس نہ ہو، چائے لو، ٹھنڈی چائے بے مزہ ہو جاتی ہے۔ شادو چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑ کر چند پل کو رکی اور چائے کا بغور معائنہ کرنے لگی کہ کچھ ملا تو نہیں دیا گیا۔ پھر اس نے چائے کا پہلا سپ لیا تو رانا بات جاری رکھتے ہوئے بولا، شادو جب انسان کو سب کچھ آسانی سے مل جائے تو اس کی قدر نہ ہوتی ہے۔ تمہارے خاوند کو شاید یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ تم کس قدر نایاب ہو۔ معاشرہ یہ جانتا ہی نہیں کہ تمہاری کیا کیا خصوصیات ہیں۔ انہیں تمہارے جذبات، احساسات کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر نہ صرف ایک باشعور عورت رہتی ہے بلکہ تم ایک بہت اچھی گلوکارہ بھی ہو، لیکن اپنے فن کو چھپا رکھا ہے۔ رانا ندیم کا کہا ہر لفظ، ہر جملہ شادو کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ رانا کے سبھی چہرے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ رانا ندیم جس قدر خوبصورت ہے اسی قدر اس کی سوچ بھی شفاف ہے۔ رانا ندیم جس طرح سے شادو کو عزت دے رہا تھا اتنی عزت تو اسے زندگی میں کسی نے نہ دی تھی۔ ہر ایک بندے نے اس کی عزت اچھالی ہی تھی۔ شادو کو یوں سوچ میں گم دیکھ کر رانا مسکراتے ہوئے بولا، ہماری معزز گلوکارہ کس سوچ میں گم ہے؟ ہماری سماعتوں میں کب اپنی دل نشیں آواز کا رس کھولے گی؟ رانا کا یہ جملہ سن کر شادو احساس مسرت سے سرشار ہو گئی۔ اس نے گلا کنگھارا اور گیت گانا شروع کر دیا، لمبی جدائی، 4 دناں دا پیار اور ابا، بڑی لمبی جدائی، لمبی جدائی۔ گیت گانے کے دوران شادو کا مکمل دھیان اپنے سروں میں تھا۔ وہ گانے کے لفظوں کے مطابق ہی سوگوار سی تھی، جیسے واقعی وہ کسی کی جدائی سے نڈھال ہو چکی ہو، جبکہ رانا ندیم ایک ٹک گیت گاتی شادو کی کجراری آنکھوں، اس کے شفاف لبوں اور ناک میں تھرکتی اس چھوٹی سی نتھلی کو دیکھے جا رہا تھا۔ شادو کی آواز کا جادو رانا کے سر چڑھ رہا تھا۔ اس کا متناسب جسم اور خد و خال دیکھ کر رانا ندیم کے جسم میں گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر سریلی آواز اور دلکش بدن کی حامل شادو کو باہوں میں بھینچ لے، لیکن وہ ایسا کرنے سے قاصر تھا۔ شادو کے دل میں جگہ بنانے اور اس کے جسم پہ دسترس کرنے کو ابھی اور بھی بہت کچھ کرنا باقی تھا۔ شادو نے گیت ختم کیا تو رانا ندیم شعور کی دنیا میں واپس آیا۔ وہ شادو کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، شادو تمہیں معلوم ہے تمہاری آواز میں کس قدر سوز و گداز ہے؟ تم جب گاتی ہو تو یقین کرو سننے والا تمہاری آواز میں، تمہاری خوبصورتی میں کھو سا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے گردش کرتی زمین ساکن ہو گئی ہو اور اس زمین پہ صرف اور صرف گیت کی لے پہ جھومتی تمہاری نسلی ہی حرکت میں ہو۔ تم خود اس قدر انہماک سے گاتی ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی کس قدر محبت سے، شوق سے تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ تمہاری اولین ترجیح گیت کو ایک خاص ردھم میں گانا ہوتا ہے، جبکہ سننے والا میرے جیسا شخص تمہیں اپنی اولین خواہش بنا لیتا ہے۔ تمہاری آواز کائنات میں موجود خوبصورت ترین آوازوں میں سے ایک ہے اور تمہارے حسن سے ہی کائنات میں رنگ ہے۔ رانا ندیم کے تعریفی کلمات سن کر شادو پہ جیسے نشہ سا طاری ہو گیا۔ اسے یوں لگا کائنات میں واقعی ساری رانائیاں اسی کے ہونے سے ہیں اور وہ واقعی ملکہ ترنم اور ملکہ حسن ہے۔ وہ رانا ندیم کی بات پہ تھوڑا شرماتے ہوئے بولی، رانا جی آپ نے بہت زیادہ تعریف کر دی، میری اوقات اتنی نہ ہے۔ میرا تعارف شادو کنجری ہی ہے اور یہی میری پہچان ہے۔ مجھے نہیں معلوم کتنی حسین ہوں، میں میلی کچیلی ہوں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہے۔ رانا بولا، شادو تم کنجری نہیں ہو، تم ایک گلوکارہ ہو۔ میرے پاس تمہیں دینے کو ایک سرپرائز ہے، کیا تم دیکھنا چاہو گی؟ شادو نے سوالیہ انداز میں رانا کو دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا، سرپرائز یعنی ایک خوش کر دینے والی بات ہے، اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ شادو بولی، رانا جی آپ ایک ہی دن میں مجھے کتنی خوشیاں دینا چاہتے ہو؟ جب سے آئی ہوں آپ تعریفیں کیے جا رہے ہو، مجھے سچ میں خوشی ہو رہی ہے لیکن شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ شاید میں… رانا ندیم شادو کی بات کاٹ کر بولا، شادو خود کو کمتر نہ سمجھو، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تم کسی بھی طور کم نہ ہو۔ رہی بات تعریفوں کی تو میں سچے دل سے تعریف کر رہا ہوں، بس تم چند قدم چل کر میرے ساتھ آؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔
یہ کہہ کر رانا ندیم اپنی جگہ سے اٹھا اور شادو کو ساتھ چلنے کو کہہ کر بالائی منزل کو جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہوئے شادو تھوڑا ہچکچائی تو رانا ندیم نے اسے پلٹ کر دیکھا۔ پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہوئے شادو تھوڑا ہچکچائی تو رانا ندیم نے اسے پلٹ کر دیکھا۔ رانا ندیم کے چہرے سے چھلکتے تاثرات دیکھ کر بالکل بھی محسوس نہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی برے عزائم کی وجہ سے شادو کو لے کر چھت جا رہا تھا۔ شادو کافی حد تک مطمئن ہو گئی اور سیڑھیاں چڑھتی چھت پہ جا پہنچی۔ رانا ندیم نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور شادو کو اندر آنے کو کہا۔ شادو نے کمرے میں داخل ہو کر دیکھا جہاں سامنے ہی ایک جدید طرز کا بیڈ اور صوفہ پڑا تھا۔ ایک کونے میں ٹی وی لگا ہوا تھا جبکہ وہیں ساتھ ایک ریک موجود تھا جس پہ شادو کے بنائے بہت سے کھلونے ایک ترتیب کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ شادو ان کھلونوں کو دیکھ کر رانا ندیم کی طرف دیکھنے لگی تو وہ محبت سے لبریز آواز میں بولا، تمہارے بنائے ہوئے کھلونے میرے بہت کام آتے ہیں۔ مجھے جب بھی تمہاری یاد آتی ہے تو ان کھلونوں کو دیکھنے لگ جاتا ہوں۔ شادو نہ سمجھی کیسے انداز میں بولی، لیکن آپ کو میری یاد کیوں آتی ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ رانا بولا، شادو مجھے جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ بہت دن پہلے میں اپنے کمرے میں موجود تھا کہ تمہاری آواز سن کر بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنی دلکش آواز کے مالک خود کیسی نظر آتی ہے، اور جب میں نے تمہیں دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ تمہارے بال، تمہارے لب، تمہاری ناک میں ناچتی نتلی اور تمہاری گہری اداس آنکھیں۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ ایک کھلونے بیچنے والی اس قدر حسین ہو سکتی ہے۔ پھر یہ سوچ کر ہنس دیا کہ حسن کون سا مال و زر دیکھ کر انسان کو دان کیا جاتا ہے، یہ تو بنانے والا کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ شادو میری بات پہ یقین کرو، میں نے انگلینڈ میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین عورت دیکھی، لیکن تمہارا حسن دیکھ کر لگا کہ جیسے تم سا تو پورے مغرب میں کیا مشرق میں بھی کوئی نہ ہے۔ شادو مبہوت سی کھڑی رانا ندیم کے پیار بھرے الفاظ سن رہی تھی۔ آج تک کسی نے شادو کی اس انداز میں نہ تو تعریف کی تھی اور نہ ہی ایسے الفاظ میں محبت کا اظہار کیا تھا۔ شادو، میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک غلطی کی ہے، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ شادو نے سوالیہ انداز میں رانا کو دیکھا۔ غلطی؟ کون سی غلطی؟ رانا کمرے میں موجود ایک دیوار گیر الماری کے پاس گیا اور اس کا پٹ کھول کر ہاتھ میں ایک تصویر پکڑے واپس شادو کی طرف مڑا اور وہ تصویر شادو کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ تصویر میں شادو زمین پہ بیٹھی گیت گا رہی تھی جبکہ کچھ بچے اور خواتین اس کے ارد گرد موجود تھے۔ شادو کے ہاتھوں میں لرزش نمایاں ہو گئی۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، رانا جی یہ سب کیا ہے؟ رانا ندیم سنجیدہ لہجے میں بولا، شادو میں اس غلطی کی تو معافی مانگ رہا ہوں۔ اس روز جب سب گھر والے تمہارے گرد جمع تھے اور میں نے تمہیں دیکھا تو اسی وقت موبائل کیمرے سے تمہاری تصویر لے لی اور بعد میں اس کا پرنٹ نکلوا کر پاس رکھ لیا۔ اب میرا یہ حال ہے کہ سوتے جاگتے تمہاری تصویر دیکھتا ہوں اور اس تصویر کو دیکھ کر تم سے باتیں کرتا ہوں۔ بہت سی باتیں جن میں میری محبت، میرا خلوص، میری تم سے متعلق ساری خواہشات شامل ہوتی ہیں۔ میں نے تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری تصویر لے کر اپنی الماری میں رکھ چھوڑی ہے اور تمہاری اجازت کے بغیر ہی تم سے باتیں کرتا ہوں۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی ہے۔ پلیز شادو بتاؤ نا، کیا تم مجھے اس غلطی کے لیے معاف کر دو گی؟ رانا ندیم کے اظہار محبت پہ شادو ساکت سے رہ گئی۔ وہ یقینی اور بے یقینی کی درمیانی کیفیت میں تھی۔ تمام زندگی لوگوں کی ٹکے ٹکے کی باتیں سننے والی شادو کو یقین نہ ہو رہا تھا کہ کوئی شخص اس کے میلے کچیلے کپڑوں میں لی گئی تصویر کو سامنے رکھ کر اس سے باتیں کرتا ہے اور اسے غلطی کہہ کر معافی بھی مانگ رہا ہے۔ شادو کو یوں گمسم کھڑا دیکھ کر رانا ندیم پریشان ہو گیا۔ وہ شادو کے تھوڑا مزید قریب چلا آیا۔ شادو کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ اگر معاف نہیں کرنا تو مجھے سزا دو، یہ کہہ کر اس نے شادو کے سامنے سر جھکا دیا۔ شادو بولی، سزا یہ ہے کہ اب اس تصویر کو ہمیشہ پاس رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ۔ شادو کی بات پہ رانا ندیم نے وارفتگی سے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ رانا ندیم کے گرم مضبوط ہاتھوں میں شادو کے نرم ہاتھ لرزنے لگے اور اس نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی تھوڑی سی بھی مزاحمت نہ کی۔ شادو نے اپنی پلکیں جھکا رکھی تھی اور اس خوبصورت پل کو اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ شادو کی یہ ادا دیکھ کر رانا ندیم کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ شادو اس کی محبت کو تسلیم کر چکی ہے۔ رانا ندیم کے چہرے پر ایک گہری معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ رانا ندیم سے رخصت ہو کر شادو گھر آنے لگی تو اس نے ہزار والے کئی نوٹ زبردستی شادو کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ شادو نے مزاحمت کی تو وہ بولا، شادو کیا اب بھی تم خود کو مجھ سے الگ سمجھتی ہو؟ اگر مجھ پہ تمہارا حق ہے تو میرے پیسے پر بھی تمہارا حق ہے، بس تم جلد ملنے آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ رانا ندیم سے مل کر نکلتے ہوئے شادو خود کو وہیں اس کے پاس چھوڑ آئی تھی۔
तमाम जिंदगी मोहब्बत को तरसने वाली शादो को यूं लगा जैसे उसकी जिंदगी में अब गम जल्द ही खत्म हो जाएंगे। मोहब्बत अंधी होती है। इंसान देखते सुनते भी ऐसे लोगों से मोहब्बत कर बैठता है जिनकी बहुत सी खामियां भी उसे खूब मालूम होती हैं, और जब मोहब्बत हो जाती है तो इंसान उन्हीं खामियों को महबूब की खूबियां समझने लगता है। गामे के मुतालिक गांव में तरह तरह की अफवाहें गर्दिश करती रहती थी। कोई उसे चरसी कहता था तो कोई उसे ठरकी की अलकाबात से नवाजता था, लेकिन गामा अपनी माँ की आंखों का तारा था। उसकी माँ के अलावा कोई और भी था जिसे गामा हर हाल में कबूल था, और वो गामे की भरजाई जरीना की खालाजाद बहन रानी थी। सांवले सलोने रंग की रानी का ताल्लुक भी इन्हीं देहाती खातीन के साथ था जो इधर की उधर लगाने और अपने मफादात की खातिर किसी भी हद तक जाने से गुरेज न करती हैं। रानी जब कभी अपनी कज़न जरीना से मिलने आती तो गामे को देखकर निहाल हो जाती। उसे चरसी, ठरकी, झगड़ालू और आवारा मिजाज गामा इस कदर पसंद था कि वो गामे की इन सब अलामात को मर्दानगी की निशानी समझती थी। लेकिन मुसीबत ये थी कि गामे को गोरा रंग पसंद था जबकि रानी सांवली थी। यही वजह थी कि वो उसे देखकर मुंह फेर जाता। हालांकि रानी की भरपूर कोशिश होती कि काश गामा उस पे भी जुमानी जुमले कहकर ठरक झाड़ता या उसका हाथ पकड़कर कुछ ऐसा कहता कि वो सरशार हो जाती। कुछ दिन कबल जब उसे जरीना ने बताया कि गामा तो एक कंजरी पे फरेफ्ता हो गया है तो रानी का माथा ठनका। वो इस बात पे हैरान रह गई कि गामा ठरक से निकलकर आशिक बन बैठा है, और वो भी उस औरत का आशिक जो एक कंजरी थी। जबकि गामे की भरजाई और उसकी माँ भी काफी दिन से सोग की कैफियत में थी। ये सोचकर उनका दिमाग फटे जा रहा था कि गामे ने एक कंजरी की मोहब्बत में अपने पुरखों की जायदाद में से एक हिस्सा कंजरों की कब्र के लिए मुकर्रर कर दिया था। हाल ही में गामे में मस्बत तब्दीलियां नजर आईं तो गामे की माँ के साथ साथ गामे की भरजाई जरीना का भी कलेजा ठंडा हो गया था, क्योंकि वो रानी को गामे से ब्याहने के चक्कर में थी। लेकिन गामे की सिगरेट और चरस नोशी के अलावा खातीन पर ठरक झाड़ने और अब कंजरी की वजह से वो जहनी तौर पर परेशान थी कि अपनी कज़न का रिश्ता करवाकर उसे ख़राब करने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ उसे यह भी मसला था कि अगर गामे के साथ कोई और लड़की ब्याही जाती तो न सिर्फ रानी का दिल टूट जाता बल्कि उस खानदान की आधी जायदाद तो समझो एक गैर लड़की के पास चली जानी थी। 2 दिन कबल उन्हें किसी मुखबर ने यह इत्तला दी कि अब तो हर शाम गामा सुखा की कब्र पे न सिर्फ शादों से मिलने जाता है बल्कि उसके घर दूध देने का ठेका भी उसने अपने सर ले लिया है। आज भी रानी गामे लोगों के घर यही सुनगुन लेने आई हुई थी कि आखिर गामे की जिंदगी में चल क्या रहा है। इधर उधर की बातों के बाद रानी के सामने ही गामे की भरजाई गामे की अम्मा को मुखातिब करके बोली, अम्मा तू देख ले अपने पुत्र के कारनामे। पहले तो हमारी जगह पे उन कंजरियों के मुर्दे दफनाए गए और अब हमारे घर का दूध भी वो कंजर पियेंगे। हाय एक दिन वो शादो कंजरी भी इस घर पे कब्जा न जमा ले। जरीना ने गामे की अम्मा से ये कहा तो गामे की अम्मा गुस्से से बोली, नहीं जरीना, कभी तो कोई चंगी बात भी कर लिया कर। मैं अभी तक जिंदा हूँ, मर नहीं गई जो इस घर पे कंजरियां राज करेंगी। तूने कहा था कि गामे का रिश्ता देखेगी, किधर गया तेरा रिश्ता? जरीना रानी की तरफ देखते हुए बोली, अम्मा मैं तो अपनी मासी के घर बात भी चला ली थी, वो राजी भी होने वाली थी कि फिर से गामे ने एक नया चंद चढ़ा दिया। अब बोल वो कैसा रिश्ता देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि गामे का कंजरी से चक्कर है। गामे की अम्मा बोली, न तू कौन सी मासी के घर की बात कर रही है? जरीना बोली, अम्मा मैं रानी की बात कर रही हूँ। तुझे पता तो है रानी अपने अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद है, बहुत प्यारी बच्ची है, और सबसे अच्छी बात ये कि अपने गामे से प्यार भी बहुत करती है, इसका ख्याल रखना चाहती है। गामे की माँ ने रानी की तरफ गौर से देखा जो एक कबूल सूरत लड़की थी और अच्छे खानदान से भी थी। अगर ऐसी लड़की गामे से प्यार करती थी तो गामा खुशकिस्मत था कि इस जैसे आवारा को भी कोई संभालने वाली मौजूद थी। अम्मा ने मुस्कुराकर जरीना को देखा, सदके जाऊं, इन दिनों तो मेरा पुत्र भी हीरो बन गया है। 2 कुड़ियां इस पे मरती हैं, अपनी रानी भी और वो कंजरी शादो भी। अम्मा की बात पे रानी नागवारी से बोली, अम्मा कुछ तो ख्याल कर, मैं चौधरियों की बेटी रानी हूँ और वो शादो एक चुगी में रहने वाली कंजरी है। इसके साथ मुझे तशबीह दे के मेरी बेइज्जती न कर। गामे की अम्मा बात को घुमाते हुए बोली, मेरी बच्ची तेरा और उस कंजरी का कोई मुकाबला ना है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उस कंजरी ने ऐसा क्या जादू किया है, मेरे बच्चा उस पर मर मिटा। हाय कुछ ऐसा हो ना कि ये कंजरी इस गांव से निकल जाए। जरीना बोली, अम्मा ये बात तूने ठीक की है, कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा कि ये कंजरी इस गांव से दफा हो जाए। रानी नफरत आमेज लहजे में बोली, ये कंजरी एक बार मेरे हत्थे चढ़ जाए मैं इसका मुंह नोच लूं। इसने तो मेरा गामा ही मुझसे छीन लिया है।
وہ یہ سب باتیں کر رہی تھی کہ رانا ندیم کے گھر سے خوشی خوشی لوٹتی شادو گاؤں کی گلیوں میں گردش کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے میں رانا ندیم کے دیے پیسے گھٹ کر باندھ رکھے تھے اور اسے مزید پھیری کی ضرورت نہ تھی، لیکن وہ یہ بھی نہ چاہتی تھی کہ کھلونوں سے بھرا ٹوکرا اسی طرح اٹھا کر گھر واپس لے جائے اور کالے کو شک ہو کہ بنا کھلونے بیچے اس کے پاس مال کہاں سے آ رہا ہے۔ اس نے سورج ڈھلنے سے پہلے آخری بار کھلونے بیچنے کی ہانک لگائی تو گامے کے گھر بیٹھی ان تینوں خواتین کے کان کھڑے ہو گئے۔ زرینہ بولی، لے اس منوس کا نام لیا اور وہ گاؤں میں بھی آ گئی، لیکن بہت چلاک ہے۔ جب سے اسے پتہ چلا ہے نا کہ ہم گامے اور اس کے بارے میں جانتے ہیں، اب ہماری گلی کا رخ نہیں کرتی۔ رانی چارپائی سے اٹھی، اگر وہ اس گلی میں نہیں آتی تو کیا ہوا، ساتھ والی گلی میں تو آتی ہے نا، آج میں اس کا بوتھا سیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر والے دروازے کی طرف جانے لگی تو زرینہ اور اماں اسے آوازیں دیتی اس کے پیچھے ہو لیں۔ نی رانی چھوڑ دے اسے، ارے وہ کنجری ہے کنجری، تو اس کے ساتھ جھگڑا کر کے اپنی عزت نہ خراب کر، نی رک جا موڑا۔ رانی نے گویا اپنے کان بند کر لیے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی دوسری گلی میں گئی جہاں شادو سامنے سے آ رہی تھی۔ رانی نے بغور گوری چٹی شادو کو دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اچھا، تو اس وجہ سے گاما اس کنجری پہ مر مٹا کہ یہ گوری چٹی اور میں سانولی ہوں۔ گورا رنگ سو عیب چھپا لیتا ہے، کنجری کو بھی چھپا لیا، جبکہ میں عزت والی رانی ہو کر گامے کی نظر میں قابل قبول نہ رہی۔ رانی روانی میں آگے بڑھی اور جاتے ہی گلی کے بیچوں بیچ شادو کو اس قدر زور سے دھکا دیا کہ وہ ٹوکرے سمیت منہ کے بل زمین پہ گر گئی۔ رانی نے فوراً ہی اس کے ٹوکرے میں رکھے سارے کھلونے نکال کر توڑنا شروع کر دیے۔ شادو نے خود کو سنبھالا اور کھلونے توڑتی رانی کو جا کر بالوں سے پکڑ لیا اور اسے گھماتے ہوئے زمین پر لٹا دیا۔ بغیرت عورت، تو کون ہے؟ کیوں میرے کھلونے توڑ دیے؟ میری سوکن، آج تجھے میں بتاتی ہوں کس کا نقصان کرو تو کیا ہوتا ہے۔ شادو نے رانی کو لٹا کر اس کی دھلائی شروع کر دی۔ اتنے میں زرینہ نے دوڑ کر شادو کے بال پکڑ لیے اور اسے اپنی طرف کھینچا تو رانی کو کھڑا ہونے کا موقع مل گیا۔ اب زرینہ، رانی اور شادو تینوں آپس میں گتھم گتھا تھی۔ رانی بلند آواز چلا رہی تھی، کنجری تو مجھے سوکن بولی؟ ارے میں تیری نہیں، تو میری سوکن ہے۔ تو نے میرے گامے کو تویز پلا دی اور اسے مجھ سے دور کر دیا، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ زرینہ لقمہ دینے لگی، ہم مار اس کنجری کو مار، اس کے بعد یہ بھول جائے گی کہ غیر مردوں پہ نظر نہیں رکھنی، انہیں لوٹ کر نہیں کھانا۔ شادو کو اب سمجھ آئی تھی کہ یہ سب کچھ گامے کی بھرجائی اور شاید اس کی منگیتر کر رہی ہیں۔ پاس کھڑی ہامتی ہامتی گامے کی ماں نے آگے بڑھ کر تینوں کو چھڑانا چاہا تو رانی نے چلا کر اماں کو پیچھے دھکیلا۔ اماں تو خبردار اس کام میں آئی، ہم اس کا بندوبست کرتی ہیں۔ رانی نے جوش میں کچھ ایسا دھکا دیا کہ عمر رسیدہ اماں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور وہیں گلی میں چاروں شانے چٹ ہو گئی۔ اماں کو اس حال میں دیکھ کر رانی اور زرینہ نے شادو کو چھوڑا تو شادو اپنا خالی ٹوکرا اٹھاتے وہاں سے نکل گئی۔ اسے جاتا دیکھ کر رانی چیخ کر اسے للکارنے لگی، او بدماش کنجری رک جا، تجھے بتاتی ہوں، خبردار جو آج کے بعد اپنی منحوس شکل لے کر اس گاؤں میں آئی، ورنہ تیرے کگو کوڑے اور تجھے اپنے پاؤں کے نیچے ڈرون ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر وہ پاس ہی بکھرے کھلونوں پہ چڑھ کر انہیں اپنے پاؤں کے نیچے مسل کر توڑنے لگی، جبکہ زرینہ اماں کو سہارا دیتی اٹھا چکی تھی، جس کا ماتھا ٹکرانے کے بعد زخمی ہو چکا تھا۔ عین اسی لمحے گاما اسی گلی میں داخل ہوا۔ وہ گالیاں بکتی اور کھلونوں پہ چڑھ کر کودتی رانی اور اماں بھرجائی کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور اماں کے پاس جا کر بولا، اماں یہ سب کیا ہوا؟ تیرے ماتھے پہ یہ نشان کیسا؟ اماں نے گامے کو دیکھ کر غصے سے دیکھا اور چلائی، جا پرے مر، خبردار جو تو نے مجھے اماں کہا، تیری اماں مر گئی ہے، تو جا اس کنجری کے پاس۔ رانی گامے کے پاس آ کر ٹسمے بہاتی بولی۔ شادو نے اماں کو بہت گندی گالیاں دیں، دھکے دے کر گرایا اور خود بھاگ گئی۔ شادو اور گامے کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور کہانی ریڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔